بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت بلال کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں انہی کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ میں 22 برس آقا کے ساتھ رہا۔ جب رسول خدا اس سرزمین پر چلتے تھے، جو کچھ آقا نے کہا میں نے سنا، جو کچھ آقا نے کیا میں نے دیکھا۔ میرے والد ایک حبشی غلام تھے۔ مجھے ایک قریشی سردار امیہ نے مکہ کے بازار سے خریدا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلابی پیغام زندگی کے پرانے ضابطوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ قریش کے سرداروں کو اپنی دستاریں اور سرداریاں ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اس لیے وہ پیغام محمد کی ہر قیمت پر مزاحمت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آغاز میں چند غریب نوجوان آپ کا ساتھ دینے پر تیار ہوئے۔ جو بھی ایسا کرتا، قریش اس کی جاں کے دربے ہو جاتے اور اس پر ظلم و جبر کے پہاڑ گرا دیتے۔ اس روز میں بحیثیت غلام دیوار سے لگا کھڑا تھا جب وہ عمار کو لائے۔ ان لوگوں نے اسے گھٹنوں کے بل جھکانے کی کوشش کی، لیکن عمار نے اپنا سر اونچا رکھا۔ انہوں نے پوچھا، محمد تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ عمار نے کہا، آپ سکھاتے ہیں کہ تمام انسان خدا کے نزدیک برابر ہیں اور اس کی عبادت کے لائق ہیں۔ صرف ایک خدا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اس پر سردار غضبناک ہو گئے۔ ابو سفیان بڑبڑانے لگا، ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری نگرانی کرتے ہیں اور ہمیں رزق دیتے ہیں۔ یہ خدا ہماری عبادت بھی ہیں اور ہماری مالیات بھی۔ عمار نے پھر اسی اعتماد سے کہا، محمد ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام انسان، تمام نسلیں اور تمام رنگ خدا کے نزدیک برابر ہیں۔ اس پر انہوں نے مجھے پکارا، بلال تم بتاؤ، ایک کبیر مکہ اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کے چہرے پر کوڑا مارو تاکہ اسے سبق ملے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک درہ تھما دیا اور عمار نے چہرہ آگے کر دیا۔ اس کی نظریں پاکیزہ تھیں، پرسکون اور بے خوف تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ توانائی دیکھی جو میری غلامی سے زیادہ طاقتور تھی۔ اسی لمحے مجھے روشنی نظر آئی اور میں نے اپنی ملکیت تبدیل کر لی۔ میں نے کوڑا گرا دیا اور خود کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے درہ کیسے گرا؟ غلام تو اپنے آپ سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ میں نہ تو اتنا بہادر تھا اور نہ اتنا بے وقوف کہ بغاوت کرتا۔ پھر میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس بات کا جواب کہاں تھا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ سرداروں نے مجھے زمین پر سولی سے باندھ دیا اور امیہ مجھے درے مارنے لگا۔ میں چیخ چیخ کر وہی پکارتا رہا جس کا مجھے علم تھا، خدائے واحد، خدائے واحد، خدائے واحد۔ میں جب بھی اس کا نام لیتا وہ میرے دل میں جواب دیتا تھا۔ جب مجھ پر بڑے بڑے پتھر رکھے گئے تو میں نے آنکھیں بند کر لی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یکا یک میں نے اپنے سامنے ہرے بھرے میدان اور پھلوں سے لدے درخت دیکھے۔ میں نے چشموں سے بہنے کی آوازیں سنی۔ میں ایک باغ میں داخل ہو گیا جہاں ہر نسل کے نوجوان، مرد اور عورتیں پورے احترام کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک چشمے پر لے گئے۔ جیسے ہی میں سیراب ہوا، میری روح کی پیاس بجھ گئی اور مجھے محسوس ہوا میں اپنے اللہ کے پاس ہوں۔ اور پھر ایک شریف النفس انسان جس کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 200 درہم میں خرید لیا۔ میں 5 دن ابو بکر کے گھر رہا۔ چھٹی صبح میں اٹھنے کے قابل ہوا تو ابو بکر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمہارے سرہانے 3 دن تک تمہارے لیے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہارا بخار ختم ہو گیا۔ کل ہم دونوں حضور کے پاس چلیں گے۔
اور حضور پاک کی زیارت کریں گے۔ دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم نے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنا چاہا، تو اگلی قسط کا انتظار کیجیے، یقیناً ایک بہت ہی زیادہ سبق آموز قصہ آپ سنیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔